مسلمین بولا، ایک مسلمان کو نہیں شامل ہوگا، دو کو نہیں شامل ہوگا، تین کو نہیں شامل ہوگا، ایک ساتھ جتنے مسلمان ہیں ان کو یہ لفظ شامل ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب آپ بولیں گے مشرکون، تو ایک مشرک کو نہیں شامل ہوگا، کیا ہوگا؟ تمام کے تمام مشرکوں کو شامل ہوگا. پھر عام کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک عام لفظی اور ایک عام معنوی. عام معنوی کی مثال بیان کی ہے من اور ما. کیا میں مثال بیان کی عام معنوی کی کیا ہے؟ من اور ما. من لفظاً تو جمع نہیں ہے لیکن یہ جمع کے معنی دیتا ہے. ومن فی الارض جمیعا، جو زمین کے اندر ہے، تو جتنی چیزیں، یہ ایک کو نہیں کرے گا، جتنی چیزیں ہیں ان سب پر کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا. ما بھی، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے، تو ما بھی کس پر دلالت کرتا ہے بتاؤ؟ عموم پر دلالت کرتا ہے. تو من بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ عموم پر. اور ما بھی دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ بولو، عموم پہ. سمجھ میں آیا؟ اور ما کس دلالت کرتا ہے بولو؟ عموم پر. اور ما بھی دلالت کس پہ کرتا ہے؟ عموم پر. فرق بھی بیان کرتے ہیں کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. من کس کے لیے آتا ہے بولو؟ ذوی العقول کے لیے. اور ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے. وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة، فإن قابله خبر الواحد أو القياس، فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما، وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله. اب خاص کا حکم بیان کر رہے ہیں. کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالہ، یقینی طور پہ. عام خاص سے جو حکم ثابت ہوگا اس حکم پر بعینہ ہو بہو من و ان عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری ہوگا. اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر کی گنجائش نہیں ہوگی. جیسا حکم ثابت ہے ویسے ہی عمل کرنا واجب ہوگا. اب اگر کتاب اللہ کی کسی آیت کا کوئی حکم میں خاص ہے، کسی آیت اللہ، کتاب اللہ کی کسی آیت سے ایک خاص حکم ثابت ہو رہا ہے، کتاب اللہ کی کوئی آیت خاص کے زمرے میں آتی ہے، اس سے خاص افراد پر دلالت کرتی ہے، خاص عدد کو بیان کرتی ہے، خاص افراد کی نشاندہی کرتی ہے، تو اگر کتاب اللہ کے اندر خاص پر دلالت کرنے والی کوئی آیت ہے، کسی خاص عدد پر، کسی خاص جگہ پر، کسی خاص فرد پر، کسی خاص نوع پر، کسی خاص جنس پر، کسی معین شے پر، ایک کسی مسمى معلوم اور معنی معلوم پر دلالت کرنے والی متعینہ ایک معنی معلوم یا ایک مسمى معلوم پر دلالت کرنے والی اگر کتاب اللہ کی کوئی آیت ہے اور اس کے مقابل میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے
تو اگر خبر واحد اور قیاس اور کتاب اللہ کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو تو تطبیق دیں گے، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہیں ہو تو تطبیق نہیں دیں گے۔ اگر کتاب اللہ کی کوئی آیت ثابت ہے اور اس سے تطبیق دینا ممکن ہے تو تطبیق دیں گے، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہیں تو کیا نہیں دیں گے؟ تطبیق نہیں دیں گے۔ تو کہہ رہے فَإِن قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر اس کے مقابل خبر واحد یا قیاس ہو، اور اگر جمع کرنا بغیر خاص کے حکم میں تبدیلی کے ممکن ہو تو عمل کیا جائے گا دونوں پر، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے جو مقابل کتاب اللہ کے مقابل ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ فإن لفظ الصلاة خاص في تعریف عدد معلوم ويجب العمل به ولو حمل الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض، وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيث دل على أنه جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص، لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعد الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ سمجھو کیا ہے، پھر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تربصن بانفسہن کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک، لفظ ثلاثہ خاص ہے ایک عدد معلوم کی تعریف میں، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر قروء کو طہر پر محمول کیا جائے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے، اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، اور لقد وقد الکتاب فی الجمع بلفظ تانیث، اور لفظ تانیث کے ساتھ جمع میں کتاب اللہ وارد ہوئی ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مذکر کی جمع ہے، وہ طہر ہے، لہذا اس خاص پر عمل کو چھوڑنا لازم آئے گا، کیونکہ من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار بل طہرین وبعد الثالث، جو طہر کو محمول کرے گا تو 3 طہر واجب نہیں بلکہ 2 طہر، اور تیسرے طہر کا کچھ حصہ ہوگا، اور وہ جس میں کیا ہے بتاؤ؟ طلاق واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کیا ہوا؟ تو کیا ہے؟ تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رہے۔ قروء کے 2 معنی ہیں، دیکھو ثلاثہ کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں بتاؤ یہ ایک متعینہ عدد کے لیے ہے کہ نہیں، اتنا پہلے سمجھنا ہوگا۔ تو مین ہے یہاں پر کہ ثلاثہ بتاؤ کیا یہ ایک خاص عدد کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بولو ثلاثہ ایک خاص عدد کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کیا معنی ہے اس کے؟ 15 بھی ہیں، 16 بھی بول سکتے ہو، کیا بول سکتے ہو؟ کیا معنی ہے اس کے؟ تین ہی کے معنی میں آتا ہے مولانا۔ کس کے معنی میں؟
3 کے معنی میں آئے گا نا. ٹھیک ہے. کبھی ذاتی تو نہیں ہو سکتی اس میں. اس بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھنا کہ ثلاثہ کے معنی کتنے ہیں؟ 3 کے ہیں. اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. اتنا کنفرم ہے. کیا نہیں ہو سکتی اس کے اندر؟ کیا نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھو کہ اگر ثلاثہ کے معنی 3 کے ہیں تو قروء کے معنی ہم ایسے متعین کرنا چاہیے ہم کو جس سے ثلاثہ پر فرق نہ آئے. قروء کے 2 معنی آتے ہیں، طہر کے بھی اور حیض کے بھی. کس کے معنی آتے ہیں بتاؤ؟ طہر کے بھی اور حیض کے بھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قروء سے مراد طہر ہے، یعنی مطلقات 3 طہر کی عدت ہے اس کی. ہم کہتے ہیں کہ قروء قرء کی جمع ہے، اس کے دونوں معنی مشترک ہیں، تو حیض اور طہر دونوں معنی ہے، لیکن یہاں پر قروء سے معنی حیض مراد ہے. کیوں معنی مراد ہے حیض؟ اب سمجھ لو. کہتے ہیں کہ اگر ہم طہر کے معنی مراد لیں گے، کس کے معنی مراد لیں گے بولو؟ طہر کے معنی مراد لیں گے تو اگر ہم طہر کے معنی مراد لیں گے تو حیض کو وہ طلاق طہر میں دینا ہے. کہاں دینا ہے بولو؟ طلاق طہر میں. حیض میں طلاق دینا بدعت. طلاق کی سنت کہاں ہوگی؟ طہر میں ہوگی. اب عدت گزارنی ہے اگر ہم مانے طہر سے، تو جس طہر میں طلاق دی ہے وہ طہر عدت میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر وہ طہر عدت میں شمار کرتے ہیں تو اگر وہ طہر جس میں طلاق دی ہے اگر اس کو عدت میں شمار کرتے ہیں تو مکمل 3 طہر نہیں ہو پائیں گے نا. 2 طہر ہوں گے اور تیسرے طہر کا کچھ حصہ ہوگا. کیونکہ جب طلاق طہر میں دے رہا ہے تو 1-2 دن طہر کے کچھ ایام یا کچھ ساعتیں تو گزر گئی ہوں گی جس کے بعد وہ طلاق دے گا. ایسا تو نہیں ہے بس خون بند ہوا اور ایسی طلاق دے دی، ناممکن چیز ہے. تو کچھ نہ کچھ تو حیض کے ایام، طہر کے ایام اور طہر کی ساعتیں تو گزر گئی ہوں گی. تو پورے 3 طہر کو شمار، 2 طہر اور تیسرے طہر کا اکثر حصہ یا کچھ حصہ گزارنے والا ہوگا. اور اگر اس طہر کو شمار نہیں کرتے ہیں تو 3 طہر الگ سے کرے اور جو یہ طہر ہے وہ زیادہ ہو جائے تو 3 سے زیادہ طہر عدت ہو جائے گی. تو جو 3 کی قید ہے نا، ثلاثہ کا لفظ ہے خاص، اس خاص پر عمل نہیں ہو پائے گا اگر ہم قروء سے کیا مراد لیتے ہیں؟ طہر مراد لیتے ہیں. اس لیے کہا کہ قروء سے مراد کیا ہوگا؟ حیض ہوگا. کیونکہ اگر ہم طہر مراد لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثلاثہ کے لفظ پر عمل ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک، کل ٹائم پہ آ جانا تاکہ جو ہے ہم جس کو بحث کو پورا کر سکیں جلدی سے، اس کو تخیلات بھی کروا دیں. ٹھیک ہے 50 ہو گیا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.